راوی نے جب یہ واقعہ لکھا تو اس نے یہ لکھا کہ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے ایک دوست محکمہ انہار میں سپریڈنٹ انجینئر تھے۔ ان کا ایک بیٹا پاگل تھا جس کو وہ اکثر باندھ کر رکھتے تھے ورنہ وہ گھر کی اشیاء توڑ پھوڑ دیتا۔ ایک روز نوکر کی بے توجہی کی وجہ سے وہ لڑکا ایک کمرے میں گھس گیا اور ہزاروں روپے کا نقصان کر ڈالا۔ وہ دوست اس کو پکڑ کر میرے پاس لائے اور تقریباً روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ کریں، اس نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کرو ورنہ قیامت کے روز یہ تمہارے لیے سزا کا سبب بن جائے گا۔ اس پر وہ دوست کہنے لگے کہ مرنے کے بعد نعوذ باللہ کس نے جینا ہے اور کون پوچھے گا؟ راوی لکھتا ہے کہ میں اس کی یہ بات سن کر چپ رہا کہ کہیں مزید کفریہ کلمات نہ کہہ ڈالے، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کے چند دنوں کے بعد میرے یہ دوست ڈیرہ غازی خان کی نال جو تونسا براج سے نکالی جا رہی تھی، اس کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس کے معائنہ کے لیے گئے۔ وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ مزدور ایک جگہ جمع ہیں اور شور مچا ہوا ہے۔ انجینئر صاحب کو دیکھ کر مزدور ان کے پاس آئے اور بتایا کہ نہر کی تہہ میں ایک سوراخ سے انسانی جسم کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے خود جا کر دیکھا اور اوپر کی مٹی ہٹانے کو کہا۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے پوری انسانی ناش نظر آ رہی تھی۔ اس ناش میں دو باتیں حیران کن تھی، ایک تو اس کے کپڑے خون آلود تھے جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کسی شہید کی ناش ہے، دوسرے اس کے منہ کے اوپر ایک پھل نما چیز رکھی ہوئی تھی جس میں سے وقفہ کے بعد کچھ قطرے ناش کے منہ میں گر رہے تھے۔ نہر کی گہرائی تقریباً 20 فٹ تھی اور یہ ناش اس سے بھی نیچے مٹی میں محفوظ تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ اسی شام کو انجینئر صاحب میرے گھر آئے اور مجھے پورا واقعہ سنا کر کہنے لگے کہ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، میں اس آیت کی زندہ مثال دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں یوم حساب بھی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اس شہید کو بھی کھا جاتی جو صدیوں سے زمین کے اندر محفوظ ہے۔ کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا جیسے مردہ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندگی دیں گے اور اس میں روح پھونکیں گے اور وہ یوم حساب کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے انجینئر صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے اور ہماری قیامت پر ایمان لانے میں فرق ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر ایمان لے آئے اور آپ نے جب تک مشاہدہ نہیں کیا آپ کو یقین نہ آیا۔ اس واقعہ کے بعد انجینئر صاحب اپنے پاگل لڑکے کو نقصان پہنچانے کے ارادہ سے بھی باز آ گئے اور آخرت کے بارے میں اپنی سابقہ آزاد خیالی سے بھی پکی توبہ کر لی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔